ہفتے کے روز شہر کے مضافات نارسنگی کے خاناپور میں تیز رفتاری سے ایک نوجوان ڈاکٹر ہلاک اور دوسرے زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ان کی کار ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ مہلوک شخص کی شناخت باچوپلی کے رہنے والے ڈاکٹر جسونت کے طور پر ہوئی ہے اور زخمی کی شناخت ایل بی نگر کے رہنے والے ڈاکٹر بھومیکا کے طور پر ہوئی ہے۔ دونوں ایل بی نگر کے کامینی اسپتال میں کام کرنے والے ڈاکٹر بتائے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ دونوں جنواڑہ میں ایک تقریب میں شرکت کے بعد حیدرآباد واپس آ رہے تھے۔ خاناپور پہنچنے پر جسونت جو گاڑی چلا رہا تھا گاڑی پر قابو کھو بیٹھا اور ٹرک سے ٹکرا گیا۔ اسے شدید چوٹیں آئیں اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ بھومیکا جو کہ شدید طور پر زخمی ہوئی تھی انہیں فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا جس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ نارسنگی پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ راجدھانی دہلی کے باہری شمالی ضلع میں پولیس اور بدماشوں کے درمیان ہفتے کی صبح زبردست تصادم ہوا۔ اس دوران فائرنگ میں پولیس کی گولی لگنے سے 2 بدماشوں کی موت واقع ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ بدماش علاقے میں ڈکیتی کی واردات کو انجام دینے کے لیے آئے تھے۔ پولیس اور بدماشوں کے درمیان اچانک ہوئی فائرنگ کے واقعے سے علاقے میں دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق کئی بدماش علاقے میں ڈکیتی کی واردات کو انجام دینے کے لیے آئے تھے۔ اس درمیان پولیس کو اس کی اطلاع ملی اور ٹیم نے انہیں گھیر لیا جس کے بعد بدماشوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے بھی بدماشوں پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے کئی راؤنڈ گولیاں چلائیں۔ اس فائرنگ میں 2 بدماشوں کو گولی لگ گئی اور وہ بری طرح سے زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد بدماشوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا۔ وہیں دہلی کے نریلا علاقے میں ہوئی تصادم کے دوران پولیس نے 5 بدماشوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ تصادم نریلا انڈسٹریل تھانے علاقے کے کھیڑا گاؤں کے پاس ہوا۔ پکڑے گئے بدماش لمبے وقت سے انڈسٹریل علاقے کے گوداموں کو نشانہ بنا رہے تھے اور چوری و لوٹ پاٹ کی واردات کو انجام دے رہے تھے۔ ملک کے متوسط طبقے کو ایک بڑی راحت دیتے ہوئے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ نئے ٹیکس نظام کے تحت 12 لاکھ روپے تک کی عام سالانہ آمدنی پر کوئی انکم ٹیکس ادا نہیں کیا جائے اور نئے ٹیکس سلیب متعارف کرائے گئے ہیں۔ مزید یہ کہ 75,000 روپے کی معیاری کٹوتی کے ساتھ یعنی 12.75 لاکھ روپے سالانہ آمدنی والے ٹیکس دہندگان کو صرف 0 ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت اگلے ہفتے ایک نیا انکم ٹیکس بل پیش کرے گی۔ وزیر خزانہ نے بجٹ 2025-26 پیش کرتے ہوئے کہا کہ نئے انکم ٹیکس کوڈ کا اعلان اگلے ہفتے کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ انشورنس کے شعبے کے لیے FDI کی حد کو 100% تک بڑھایا جائے گا اور انشورنس کے شعبے کے لیے بڑھی ہوئی حد ان لوگوں پر لاگو ہوگی جو پورے پریمیم کی ملک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ بجٹ 2025 میں مودی حکومت نے ملک کے کروڑوں کسانوں کو بڑی راحت دی ہے۔ حکومت نے کسان کریڈٹ کارڈ کی حد بڑھا دی ہے۔ اب یہ حد 3 لاکھ روپے سے بڑھا کر 5 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ حکومت نے بجٹ میں کسانوں کے حوالے سے کئی اور بڑے اعلانات بھی کیے ہیں۔ ان میں دھن دھنیا زرعی اسکیم، زرعی پروگرام کے ذریعے 1.7 کروڑ کسانوں کی مدد، کم پیداوار والے 100 اضلاع کا احاطہ کرنے والی زرعی اسکیم شامل ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ خوردنی تیل اور بیجوں کے قومی مشن کا مقصد اس شعبے میں خود کفالت لانا ہے۔ اس کے تحت ہم دالوں میں خود کفیل بننے کا 6 سالہ مشن شروع کریں گے۔ مرکزی ایجنسیاں اگلے 4 سالوں میں تور اڑد دال خریدیں گی۔ پروسیسنگ اور ویلیو ایڈیشن کو بہتر بنانے کے لیے بہار میں مکانہ بورڈ تشکیل دیا جائے گا۔ بجٹ میں حکومت نے کہا ہے کہ زرعی ضلع کے پروگراموں کو خواہش مند ضلعی پروگراموں کی طرز پر تیار کیا جائے گا۔ فصلوں میں تنوع، آبپاشی کی سہولیات، قرضوں کی دستیابی سے 1.7 کروڑ کسانوں کو مدد ملے گی۔ یہ اسکیم فصلوں کے تنوع کو اپنائے گی، کٹائی کے بعد ذخیرے میں اضافہ کرے گی۔ اس سے 1.7 کروڑ کسانوں کی مدد ہوگی۔ یونین بجٹ 2025 پر کانگریس کے سینئر قائد جے رام رمیش نے شدید تنقید کی ہے اور کہا کہ اس بجٹ میں عام آدمی کے لیے کچھ خاص نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بجٹ سے کوئی بڑی تبدیلی یا راحت متوقع نہیں ہے اور حکومت صرف اعداد و شمار کے ذریعے عوام کو خوش کرنے کی کوشش کرے گی لیکن اس کا حقیقی اثر عوام پر نہیں پڑے گا۔ جے رام رمیش نے الزام لگایا کہ بجٹ میں عوامی ضروریات کو نظر انداز کیا گیا ہے اور صرف دکھاوے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بجٹ کے تحت پیش کی جانے والی پالیسیوں سے ملک کی معیشت میں حقیقی ترقی کا امکان نہیں ہے اور عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔
उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए ठोस और मौसर पॉलिसियों की जरूरत है, जिनसे अवाम को बराह रास्त फायदा होगा। वाज़ेह रहे कि इस बजट में टैक्स पॉलिसी और GST के हवाले से भी बात की जा रही है। माहिरीन का ख्याल है कि हुकूमत को टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है ताकि कारोबारी अफराद और सनअतकारों को मज़ीद राहत मिल सके।